السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ آج 19 جمادی الاخری 1446 ہجری مطابق 22 دسمبر 2024 بروز اتوار علی الصباح یہ غمناک خبر موصول ہوئی کہ نمونہ اسلاف عارف باللہ محدث کبیر استاذ الاساتذہ حضرت مولانا و علامہ قمر الدین احمد صاحب گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ فرما چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہ وارحمہ وسکنہ فی الجنہ۔ یہ عاجز اپنی جانب سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ہی پسماندگان کو، لواحقین کو، مسترشدین کو اور آپ کے چشمہ فیض سے فیضیاب ہونے والے تمام ہی شاگردوں کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت والا کو غریق رحمت فرمائے اور اللہ رب العزت حضرت کا نعم البدل ہم تمام کو عطا فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری نور اللہ مرقدہ اور امام المعقولات والمنقولات حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر تھے، اور 1966 سے لے کر 2024 تک تقریباً 58 سال آپ نے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دی ہے، اور ہزاروں طلبہ عزیز نے آپ سے کسب فیض کیا ہے۔ اور آپ کی ایک خصوصیت جو کہ قابل رشک بھی ہے وہ یہ ہے کہ 95% دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام آپ ہی کے شاگرد ہیں، اور آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی مسجد طیب میں 2 دہائیوں سے بھی زیادہ بعد نماز اثر آپ کی وعظ و نصیحت کی مجالس منعقد ہوتی تھی، جس میں طلبہ دارالعلوم کا ایک بڑا مجمع شریک ہو کر آپ سے استفادہ کیا کرتا تھا۔ بلکہ ایک بہت ہی زیادہ قابل رشک آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے حرم شریف میں 2 ماہ تک حرم شریف میں وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ایک عالم کو سیراب کیا تھا۔ اور حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ تو آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے کہ بسا اوقات فرط محبت میں اپنے سینے سے بھی آپ کو لگا لیا کرتے تھے۔ اور آپ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے۔ محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ جب بھی آپ اپنے شیخ و مربی کی خدمت بابرکت میں ہردوئی حاضر ہوتے تو آپ کا بہت خیال فرماتے، مسجد میں آپ سے تقریر کرواتے۔ ایک مرتبہ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے داماد محترم کے یہاں علی گڑھ تشریف لائے ہوئے تھے، تو آپ بھی بغرض ملاقات علی گڑھ تشریف لے گئے۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، اور بعد نماز حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب کی نواسی کا نکاح منعقد تھا۔ آپ نے سوچا کہ وضو نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ حضرت سے ملاقات کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے آپ کے تشریف لے جانے کی اطلاع حضرت شاہ صاحب یعنی حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی۔ تو حضرت شاہ صاحب نے آپ کو طلب فرما کر بڑی محبت سے ارشاد فرمایا کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ پھر بعد نماز نکاح کے عنوان پر کچھ دیر تقریر کرنے کا حکم فرمایا، لہٰذا الامر فوق الادب کے تحت آپ نے بڑی عمدہ تقریر فرمائی کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ماشاء اللہ اور سبحان اللہ بار بار آپ کی تقریر پر فرما رہے تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی آپ منظور نظر رہے۔ 1963 میں جب آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ ایک قافلہ تھا۔ ایک جگہ آپ اپنے ساتھیوں کو حج کے فضائل سنا رہے تھے، تو کسی نے کوئی اشکال کیا تو آپ نے اس کا معقول اور مستند جواب دیا۔ اتفاق سے اسی مجمع میں مکۃ المکرمہ کے امیر حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے،
اور آپ کی موجودگی کا حضرت علامہ گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ کو علم نہیں تھا، مگر آپ نے جب اس ساتھی کو جس نے ایک اشکال قائم کیا تھا، آپ نے جب اس ساتھی کو معقول اور مستند جواب دے کر اسے مطمئن کر دیا، تو آپ کی اس علمی صلاحیت اور لیاقت اور عمدہ جواب سے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت متاثر ہوئے اور بعد مجلس ملاقات کر کے اپنے یہاں ناشتے کی دعوت دی۔ جب آپ تشریف لے گئے تو دوران گفتگو حرم شریف میں ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ آج سے روزانہ یہاں مغرب کے بعد آپ کی واعظ و نصیحت کی مجلس ہوا کرے گی۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حرم شریف میں روزانہ بعد نماز مغرب تقریباً 2 مہینے تک ایک عالم کو آپ نے سیراب فرمایا، اور وہاں آپ کی 2 ماہ تک واعظ و نصیحت کی مجالس منعقد ہوتی رہی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے خطابت کا ملکہ عطا فرمایا تھا، اور آپ کی خطابت میں جہاں خطابت کا شور ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ اخلاص و للہیت کا زور ہوا کرتا تھا۔ مادر علم دارالعلوم دیوبند، مادر علم دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر بھی حضرت اکثر تشریف لاتے تھے، بلکہ سالانہ اجلاس میں آپ مدعو ہوتے تھے، اور آپ کے نورانی و عرفانی وعاظ سے مجمع مستفید ہوتا محظوظ ہوا کرتا تھا، اور اسی غرض سے آپ نے ملک اور بیرون ملک کے کئی حصوں میں سفر بھی فرمایا، اور آپ انگلینڈ بھی کئی دفعہ تشریف لے گئے، بلکہ ماہ رمضان مبارک میں انگلینڈ میں آپ کسی مسجد میں اعتکاف بھی فرماتے تھے، اور اپنے دلوں کو موہ لینے والے علم و حکمت سے لبریز نصیحت آموز حضرات اکابر کے واقعات اور ان من الشعر لحکمہ کے مصداق اشعار سے مزین مواعظ سے شہر اور بیرون شہر کے سینکڑوں افراد کو مستفز فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سراپا تواضع تھے، بہت سے آپ کے اندر وہ صفات جو ہم سب کو اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے وہ بہت سے صفات عطا فرمائی تھی جن صفات میں آپ اپنے ہم عصر سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ مثلا یہ کہ 58 سال آپ نے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دی، 95% اساتذہ آپ ہی کے شاگرد تھے، ہزاروں شاگردوں نے آپ سے کسب فیض کیا۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی گھر کی ضروریات کی خریداری کے لیے بازار بنفس نفیس تشریف لے جاتے تھے، جبکہ دارالعلوم میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہوا کرتے تھے، لیکن کسی سے کوئی خدمت لینا آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور آپ کی ایک قابل رشک صفت وہ تھی کامل اتباع سنت، یہ آپ کی قابل رشک صفت تھی، اور آپ کی محبوبیت ہی کا یہ ثمرہ تھا کہ آپ کامل متبع سنت و شریعت تھے، اور جب بھی کسی طالب علم کو سنت نبوی کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے تو ناراضگی کا بھی اظہار فرماتے، لیکن انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ سنت کی طرف رہنمائی فرما دیتے تھے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو 87 سال کی عمر پائی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گراں قدر فرمان خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ کا آپ مصداق بن گئے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے من طال عمرہ، جس کی عمر بھی طویل ہو، وحسن عملہ، اور جس کا عمل بھی بہتر سے بہتر ہو۔ واقعی آپ کی زندگی علم و عمل سے مزین تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اکابر کی یادگار تھے۔ بہرحال حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اب اس دار فانی میں نہیں رہے، اپنے اعمال کا صلہ پانے کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری دے چکے ہیں۔ اب ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ذرا اس کو بھی سماعت کر لیجئے۔ ہماری پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم موجودہ اکابر سے مخلصانہ روابط قائم کریں، ان کی مجالس میں بار بار حاضری دیں، اور اہل اللہ کی مجالس میں حاضری دینے والا جب صدق نیت سے، سچے دل سے، سچی نیت سے حاضری دیتا ہے تو محروم نہیں رہا کرتا۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم
خود بھی وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے جو صفات ایک اللہ کے مقبول بندوں میں ہوا کرتی ہے۔ اور جب ہم صالحین کی صحبت بار بار اختیار کریں گے اور ان کی مجالس میں طالب علمانہ حاضری دیں گے تو انشاءاللہ وہ صفات بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور ہم سب کی چاہت یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان و یقین کی حفاظت ہو اور ہمارے اولاد کے ایمان و یقین کی حفاظت ہو، تو اس کے لیے ہم اپنے دل میں علم اور اہل علم کی عظمت پیدا کریں۔ اپنے امام محترم اسی طرح اپنی بستی میں جو مدارس اور مکاتب ہیں ان میں پڑھانے والے اساتذہ، پڑھنے والے طلباء، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، ان سے دعائیں کرواتے رہیں، ان کا احترام کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری نسلوں میں بھی اپنے مقبول و محبوب بندے پیدا کرتے رہیں گے اور ہمارے ایمان و یقین کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ آخر میں ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو مواعظ ہیں جواہرات قمر کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔